السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک چھوٹا سا میسج آپ سب کے لیے۔ میرا خود کا کچھ لائف ایکسپیرینس رہا ایک ایسے کیس کو لے کے جو میں اپنی لائف میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے وہ کبھی فیس کرنا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی میرے فیملی میں ایک بچہ جو کہ کچھ غلط گیدرنگ کا، غلط صحبت کا شکار ہو گیا تھا۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس حد تک آگے چلا جائے گا۔ بہت کوشش کی ہم سے نے، بہت سارے لوگوں نے، ہم نے ہر طرح جیسے ہمیں ٹھیک لگا ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی۔ جو چیزیں ایکچولی اس بچے کے ساتھ ہوئی تھی ہم اسے تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور ہم اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ شاید کوئی اور بات ہے، کیونکہ ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا ان باتوں کو۔ بہرحال ٹو کٹ اٹ ویری شارٹ، ہم نے فائنلی اس بات کو انویسٹیگیٹ کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ بچہ تو کچھ ڈرگس کے معاملات میں انوالو ہو گیا ہے۔ ہم نے اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کی، بہت اس کے ساتھ ہم نے ورکنگ کرنے کی کوشش کی، بچے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ لگا کہ اس کا مینٹل انڈرسٹینڈنگ کا لیول بالکل کولیپس کر چکا ہے، جس میں وہ اپنے رشتوں کو بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا اور خود کی بھی آئیڈینٹی کو وہ نہیں پہچان پا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت شدید غلط چیز کا اثر کا شکار ہو چکا تھا۔ بہرحال آج کل کا دور بھی اس قسم کا ہے کہ جس میں بائی چوائس ان چیزوں کو اسپریڈ کیا گیا ہے تاکہ یہ بڑھتی عمر کے بچے اس چیز میں انگیج ہو جائیں تو ان کی اسکلز دم توڑ جائیں، لیکن یہ چیز یہاں پہ نہیں ختم ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو اگر پرورش دینی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے اگنور کر دینا، جو کہ بہت سارے پیرنٹس کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہوتے ہوتے چلتے چلتے سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ موسٹ آف دا کیسز یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ گھر والوں کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، لیکن اگر گھر والوں کو بھی آنکھوں میں دھول جھونک کے یا ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل کے اگر کوئی بچہ یہ چیز انیشیٹ کر لیتا ہے تو بھی ذمہ داری گھر والوں کی ہی ہے کہ اس چیز کو اگنور نہ کریں اور اس چیز کے اوپر کوئی ایفیکٹو ایکشن لیں۔ لکیلی ہم ڈاکٹر شفیق کو اپروچ کر کے ہم اس چیز کو کنکلوڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی، ہم نے اس چیز کو انیشیٹ کیا کہ ہم ڈاکٹر شفیق کو اپروچ کر کے ہم اس چیز کو تھوڑا سا صحیح کریں، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اس بچے کے ساتھ اس چیز کو لائن اپ کیا، ڈاکٹر شفیق سے ملے، ان سے کافی ہماری کنسلٹنسی ہوئی، اور وہ ٹائم ہمارے لیے بھی بہت کروشل تھا جس وقت ہمیں اس بچے کو وہاں پر ایڈمٹ کرنا تھا جہاں ان کا یہ پورا میڈیکل یونٹ کام کر رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ شروع میں تو خیر کافی دقت ہوئی، بچہ بھی مینٹل طور پہ اس طور بالکل بھی اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ وہ اس جگہ کو ایکسیپٹ کرتا، لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر شفیق کی فیکلٹی اور خود ڈاکٹر شفیق ایک ایسا کام کر رہے ہیں، ایک ایسا کام پرفارم کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے عوض کسی چیز کو میجر نہیں کیا جا سکتا، ان کی اس خدمت کو میجر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا صلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا فیز ہے، بہت بڑا چیلنجنگ کام ہے، ایک ایسا ٹاسک ہے جو وہ شخص اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنی اسکلز کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ فیز تھا کہ ہم اس بچے کے لیے اس چیز کا ہم نے بہت علاج کرنے کی کوشش کی۔ آل ٹوگیدر تقریباً 2 سے 3 مہینے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس بچے کے علاج کے اوپر ہمیں ٹائم لگا۔ ڈاکٹر شفیق نے بھی اس کے اوپر بہت ورکنگ کیا۔ ہم نے اس پورے عرصے میں ایک بات کو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر بچے غلط گیدرنگ، غلط صحبت کا شکار ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیا جائے کہ اب اس کے واپسی کا رستہ ممکن نہیں ہے۔ میں جس بچے کی بات کر رہا ہوں آج الحمدللہ وہ اپنی روٹین لائف پر آ چکا ہے۔ مشکل اس کے لیے بھی تھی کیونکہ اس کا مینٹل کنڈیشن ایسا نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو نارمل وے میں پرفارم کر سکے، لیکن اس نے بھی ساتھ دیا، ہم نے بھی اسے بہت موٹیویٹ کیا۔ لیکن اس کے اندر سب سے بڑا کیریکٹر ڈاکٹر شفیق کا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کی مینٹل گرومنگ کی کہ
کہ اس نے اس چیز کو جس عمل میں وہ انگیج ہو گیا تھا اس نے اس چیز کو غلط سمجھا، اور غلط سمجھ کر پھر اس نے اس چیز کو ڈسکنٹینیو بھی کیا۔ اس نے اس بات کو ریئلائز کرا کہ یہ چیز کس کے لیے نقصان دہ، اس چیز سے سوائے اس کی اپنی پرسنالٹی کولیپس ہو رہی تھی، صحت کولیپس ہو رہی تھی، اور بائی دا ٹائم کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب تو واپسی ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میری یہی میسج کے ذریعے یہی سب کو ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس چیز کو اگنور نہیں کریں، بچوں پہ بہت زیادہ نظر رکھیں، توجہ رکھیں، لیکن اریٹیٹ نہ ہونے دیں۔ ایک لا علم ہونا اور ایک غافل ہونا اور ہر چیز کی خبر رکھنا، ان ساری چیزوں میں علیحدہ علیحدہ ایک فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ مستقل سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتے رہیں، وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی اپنے لیے پاس اتنا اپنے ہاتھ میں کمانڈ رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بچے کہاں پر کدھر مصروف ہیں۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن آسان بھی نہیں ہیں، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں میں۔ تو تھوڑا سا آپ سب لوگوں کو یہ میرا ایک میسج ہے، کیونکہ میں نے پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے جب آپ ایک بچے کو ایک بہت ہی خطرناک فیز، جہاں پر وہ اپنے مینٹل اسٹینڈنگ کو، مینٹل کیپیسٹی کو کولیپس کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو وہاں سے واپس آنا، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ تو وہ میرا آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ہمت کریں، اگر کبھی کسی نے کوئی ایسا رستہ اختیار کیا تو اس کو واپس لانے کی کوشش کریں، اللہ ساتھ دیتا ہے اگر اب بندے کی نیت صاف ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ چیزیں بہت آسان ہیں، کہہ دینے سے ہو جاتی ہیں، لیکن پرفارم کرنی پڑتی ہیں۔ اور جب آپ کے سراؤنڈنگ میں ڈاکٹر شفیق جیسے لوگ ہیں اور آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ کوشش ضرور کریں، اور ان بچوں یا ان پیشنٹس کو بھی میرا یہ میسج ہے کہ وہ بھی اس چیز کی ہمت کریں کہ اگر کوئی غلط رستہ انہوں نے اختیار کر لیا اپنی گیدرنگ کی وجہ سے، اپنی بری صحبت کی وجہ سے، تو وہاں ان کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو آہستہ آہستہ خود کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ یہ رستے کا آخری سرا کمپلیٹلی بربادی ہے۔ اگر زندہ رہ گئے تو بھی بربادی، اور مر گئے تو پھر مر ہی گئے، لیکن پیچھے کتنے لوگ روتا چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ بچوں کو بھی اس والی بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اس بات کو تھوڑا زور دیں، سوچیں کہ اگر ہم اس رستے کو اختیار کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ خود کی بھی بربادی ہے، گھر والوں کی بھی بربادی ہے۔ جس بچے کی میں بات کر رہا ہوں اس بچے نے بہت سپورٹ بھی کیا، بہت بڑے تکلیف سے بھی گزرا، اور ہم نے بھی اپنے طور پہ جس حد تک ہم پرفارم کر سکے ہم نے بھی پرفارم کیا، ساتھ دینے کی کوشش کی۔ ماں ایک بہت بڑا کیریکٹر ہوتا ہے اس پورے کام کے اندر، اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر۔ ان بچوں کو ساتھ ساتھ اپنی ماں کی اسٹینڈنگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتے کہ وہ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایسی صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں پر ان چیزوں کا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہوتا۔ بس میری اس میسج کے ذریعے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی اس رستے پہ چلا جاتا ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو اگنور مت کریں، اس چیز کو واپس لے کر آنے کی کوشش کریں۔ اور جو بچے یا کوئی انڈیویجول، کوئی بچہ، بچی، لڑکا، لڑکی اگر اس غلط فعل میں انوالو ہو گیا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو جو چیز کرنی ہے وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اس کی فیملی نے کبھی اس کو ایسا براٹ اپ دیا تھا ڈے ون سے؟ کیا ان بچوں کو کبھی ان کے گھر والوں نے ایسا رستہ دکھایا تھا؟ اگر یہ غلط رستہ انہوں نے خود چنا ہے تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ ان کو اس رستے کا سوچنا چاہیے جو ان کو ان کے گھر والوں نے دکھایا تھا۔ یہی سوچ کے وہ اپنے آپ کو واپس لا سکتے ہیں کہ یہ رستہ ان کے گھر والوں نے ان کو کبھی نہیں دکھایا تھا، ان کی ماں نے، ان کے باپ نے ان کو یہ رستہ کبھی نہیں دکھایا تھا۔ آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے سرکل کے لوگوں نے اگر ان کو یہ رستہ دکھایا تو اس کا انجام کیا ہے؟ سوائے نقصان اور کچھ بھی نہیں۔ مینٹل ہیلتھ کولیپس، فزیکل ہیلتھ، میڈیکل، سب کچھ کولیپس ہو جائے گا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نتیجہ کچھ نہیں، زندگی ہاتھ سے جائے گی اور پورا گھر بے عزت ہوتا رہے گا۔
اس کو کوئی بھی تمیز کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. تو بس میرے اس میسیج کو تھوڑا سا توجہ سے کوشش کیجیے گا کہ سنیے, سمجھنے کی کوشش کریے. یہ میرا پہلا اور آخری میسیج ہے. مجھے لگا کہ میں اس بات کے ذریعے کچھ لوگوں کو یہ میسیج پہنچانے کی کوشش کروں کہ اس قسم کے کیسز میں بیک آف کر کے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آپ کو اس حالات سے لڑنا پڑے گا. میں نے دیکھا زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حالات سے ہار جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے بندہ ان چیزوں سے لڑ سکتا ہے. جس کیس کی میں بات کر رہا ہوں ہمارے لیے بھی وہ کیس کوئی معمولی نہیں تھا, لیکن اللہ کا ساتھ تھا, ڈاکٹر شفیق کی ایکسپرٹیز تھی, ہماری کوشش تھی, اس بچے کی ماں کی کوشش تھی, تو آج الحمدللہ وہ اپنی نارمل زندگی جی رہا ہے. آج اس بچے کا ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا ہے, اسپورٹس میں وہ ٹاپ پوزیشن پر آتا ہے, ایجوکیشن اس کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ سب تب ہوا ہے جب اس نے اس چیز کو ریئلائز کرا کہ کیا چیز اس کے لیے صحیح ہے, کیا غلط ہے. تو آپ لوگ پلیز اس چیز کو تھوڑا سا توجہ دیجیے گا اور میرا میسیج توجہ سے سنیے گا. تھینک یو ویری مچ.